بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں سوچ رہی تھی کہ کیا وجہ ہے کہ آج ہماری نظر میں دنیا کی زندگی اتنی اہمیت رکھتی ہے۔ یہاں کی ایجوکیشن، جاب، معاشرے میں بڑا اسٹیٹس، دنیا والوں کی نگاہ میں باعزت بننا میری فرسٹ پرائرٹی کیوں؟ آخرت نظر سے اوجھل کیوں ہو جاتی ہے؟ اللہ کی بندگی کرتے ہوئے بھی مذاق اڑانے والوں سے ڈرتے ہیں کہ کوئی ہمیں کسی قسم کا کوئی نام نہ دے دے۔ لوگ سوال کیے جاتے ہیں، پردہ کیوں کرتی ہو، حجاب کیوں پہن لیا، لڑکوں سے سوال ہوگا داڑھی کیوں رکھتے ہو۔ لوگ مذاق بناتے ہیں لوگ اپنے کفر پر کیوں اڑے رہتے ہیں؟ میں کون ہوں؟ میری حیثیت کیا ہے؟ ہم اللہ کو کیسے پہچانیں؟ اس کو کیسے تلاش کریں؟ کون ایسی ہستی ہے جو اللہ کو بہت اچھے سے جانتی ہے اور میرے سوالوں کا جواب مجھے مل جائے؟ میں اس کو کیسے پہچانوں اس طرح کہ اس کا کہنا ماننا مجھے آسان لگنے لگے؟ آج جب میں نے قرآن کھولا تو سورہ فاتر میرے سامنے کھل گئی اور میں اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھتی گئی، تو ایسا لگا کہ جیسے تسلسل سے میرے سوالوں کے جواب مجھے ملنے شروع ہو گئے۔ آج آپ سے وہی شیئر کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے، جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے، جن کے 2 3 اور 4 پر ہیں۔ وہ اپنی مخلوقات میں سے جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جو اپنی رحمت کا دروازہ نہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے اللہ جو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ لوگو، اللہ کے جو تم پر احسانات ہیں ان کو یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق اور رازق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم کہاں بہکے پھرتے ہو؟ اور اے پیغمبر، اگر یہ لوگ تم کو جھٹلائیں تو تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے گئے ہیں، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ شیطان فریب دینے والا تم کو فریب دے۔ شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ وہ اپنے پیرووں کے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخ والوں میں ہو جائیں۔ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ بھلا جس شخص کو اس کے اعمال بد آراستہ کر کے دکھائے جائیں اور وہ ان کو عمدہ سمجھنے لگے تو کیا وہ نیکوکار آدمی جیسا ہو سکتا ہے؟ بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ان لوگوں پر افسوس کر کے تمہارا دم نہ نکل جائے، یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے واقف ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ اتنے زیادہ پریشان نہ ہوا کریں کہ آپ اپنی جان کو ہی کوئی نقصان پہنچا لیں، اتنا پریشان نہ ہوں۔ اور اللہ ہی تو ہے جو ہوائیں چلاتا ہے اور وہ بادل ابھارتی ہیں، پھر ہم اس کو ایک بے جان شہر کی طرف چلاتے ہیں، پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح مردوں کو جی اٹھنا ہوگا۔ جو شخص عزت کا طلبگار ہے تو عزت تو سب اللہ ہی
کی ہے اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتے ہیں، اور جو لوگ بڑے بڑے مکر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ ان کا مکر اور اللہ کو نابود کر دے گا۔ اور اللہ ہی نے مٹی سے تم کو پیدا کیا، پھر نطفے سے تم کو جوڑا جوڑا بنایا۔ کوئی عورت جو ہے حاملہ ہوتی ہے اور نہ ہی جنتی ہے، یعنی کہ ڈیلیور کرتی ہے بچے کو، مگر اس کے علم سے، یعنی اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ اور نہ کسی بڑی عمر والے کو عمر زیادہ دی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر کم کی جاتی ہے، مگر سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ بے شک یہ اللہ کو آسان ہے۔ اور دونوں دریا مل کر یکساں نہیں ہو جاتے، یہ تو میٹھا ہے پیاس بجھانے والا جس کا پانی خوشگوار ہے، اور یہ کھاری ہے کڑوا، اور سب سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو، یعنی مچھلیاں، اور زیور نکالتے ہو، یعنی موتی سیپ میں سے نکلتے ہیں جسے تم پہنتے ہو، اور تم دریا میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو پھاڑتی چلی آتی ہیں تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو، یعنی اپنا معاش تلاش کرو، اور تاکہ شکر کرو۔ وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے، ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے، یعنی سورج اور چاند جب تک اللہ کا حکم ہے اسی طرح نکلتے، وقت پہ نکلتے ہیں اور وقت پہ ڈوب جاتے ہیں۔ اور یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی تو کسی چیز کے مالک نہیں، یعنی جو کھجور کے اندر گٹھلی ہوتی ہے اس کے اوپر ایک باریک سا چھلکا ہوتا ہے، وہ تو اس بات پر بھی قادر نہیں کہ وہ وہی بنا دیں۔ اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں، اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری بات کو قبول نہ کر سکیں، اور قیامت کے روز تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے، اور خدائے باخبر کی طرح تم کو کوئی خبر نہیں دے گا۔ یعنی اگر بت پرستی کرو گے اور تم نے جا کے مزاروں پہ بزرگوں سے جو اللہ کے نیک بندے تھے ان سے دعا مانگی اور ان کو سمجھا کہ وہ تمہاری حاجت روائی کر دیں گے، تو ایسا تو نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے، لوگوں تم سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ بے پرواہ سزاوار حمد و ثنا ہے۔ اگر چاہے تو تم کو نابود کر دے اور نئی مخلوقات لا آباد کرے، اور یہ اللہ کو کچھ مشکل نہیں۔ بے شک اور کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور کوئی بوجھ میں دبا ہوا اپنا بوجھ ہٹانے کو کسی کو بلائے تو کوئی اس میں سے کچھ نہ اٹھا پائے گا، اگرچہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ اے پیغمبر، تم انہی لوگوں کو نصیحت کر سکتے ہو جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور نماز بالانتظام پڑھتے ہیں، اور جو شخص پاک ہوتا ہے اپنے ہی لیے پاک ہوتا ہے، اور سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں، اور نہ اندھیرا اور روشنی، اور نہ سایہ اور دھوپ، اور نہ زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور تم ان کو جو قبروں میں مدفون ہیں سنا نہیں سکتے۔ تم تو صرف ہدایت کرنے والے ہو، ہم نے تم کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بھیجا ہے، اور کوئی امت نہیں مگر اس میں ہدایت کرنے والا گزر چکا ہے۔ اور اگر یہ تمہاری تکذیب کریں تو یہ لوگ ان سے پہلے
تھے تو جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی تکذیب کر چکے، وہ بھی جھٹلا چکے ہیں اپنے رسولوں کو. ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آتے تھے. پھر میں نے کافروں کو پکڑ لیا، یعنی جنہوں نے اللہ کی احکام کا انکار کیا، اس کو ماننے سے، اس پر ایمان لانے سے، پھر اللہ نے انکار کرنے والوں کو پکڑ لیا. سو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا ہوا. پھر کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان سے مہ برسایا تو ہم نے اس سے طرح طرح کے رنگوں کے میوے پیدا کیے، اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ رنگوں کے قطعات ہیں اور بعض کالے اور سیاہ ہیں. یعنی پہاڑوں کے ڈیفرنٹ کلر اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. اگر آپ کا جانا ہو نارتھ کی طرف تو آپ دیکھیے. انسانوں اور جانوروں اور چوپایوں کے بھی کئی طرح کے رنگ ہیں. اللہ سے تو اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں. بے شک اللہ غالب اور بخشنے والا ہے. دیکھیے یہاں پر علم کی اہمیت کو بتا دیا گیا کہ اللہ سے جو لوگ ڈرتے ہیں وہ صاحب علم ہوتے ہیں. تو علم، دین کا علم بھی حاصل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ یہ کنٹینیو اگلے قسط میں بھی رہے گا.